علی بھائی اگلا سوال ہے، میری موٹر بائک چند ماہ پہلے چوری ہو گئی تھی، بڑی تلاش کے باوجود نہیں مل سکی، پھر اچانک ایک پارکنگ میں اسے پایا تو اس کے موجودہ مالک کا کہنا تھا کہ اس نے اسے بائک کو قیمت دے کے خریدا ہے۔ اب مجھے اس بائک کو قیمت دے کے دوبارہ خریدنا ہوگا یا پھر زبردستی موجودہ مالک سے چھین لوں؟ پولیس والوں سے رابطہ کرنے میں مجھے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نقصان تو آپ کو میرے بھائی اس سے چھیننے میں بھی ہوگا، اس بیچارے نے تو پیسے دے کے خریدی ہے بائک۔ اچھا یہ موبائلوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، موبائل چوری ہو جاتے ہیں، دکاندار سستے داموں اس کو خرید لیتے ہیں، پھر آگے بیچ دیتے ہیں۔ اب اگر کسی دکان پہ آپ کو اپنا موبائل نظر آ گیا، ویسے تو میں حیران ہوں کہ پہچان کس طرح کوئی لیتا ہے، ایک طرح کے موبائل تو مجھے نہیں سمجھ آتی پہچانے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ موٹر بائک تو پھر بھی پہچانی جا سکتی ہے کہ وہ نیم پلیٹ، اس پہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہوگی، تو اس اعتبار سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو آپ کو متعلقہ اداروں سے رجوع کرنا چاہیے، پولیس کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی یہ اس طرح ایشو ہے، تاکہ وہ پولیس کی ہی کمپیٹنسی ہے کہ وہ پھر ڈیپ ڈگ کرے گی کہ اس نے آگے سے کس سے خریدی، اور کرتے کرتے وہ مالک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس مالک تک جس نے پہلی دفعہ وہ بیچی تھی چوری کر کے۔ کوئی تو ایک شروع ہے نا جہاں سے یہ سارا سٹارٹ ہوا ہے معاملہ، تو اس کے لیے تو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ جا کے اس پہ قبضہ کر لیں۔ ویسے بھی آپ کو جس نے پیسے دے کے دیے وہ لی ہے، وہ تو آپ کو موٹر بائک اس طریقے سے واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز تو غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے چوری کا مال خریدا کیوں۔ بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ چوری کا مال ہے، تو وہ سستا سمجھ کے خرید لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کئی ایک ہمارے یہ جو کے پی کے علاقے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بکتی ہیں چوری کا مال، کئی ایک مارکیٹس ہیں جہاں پہ چوری کا مال بکتا ہے، جہاں آپ کو کنفرم ہے کہ یہاں پہ چوری کا مال بکتا ہے، وہاں جا کے خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ آپ کے ہاتھ کو اس طرح کا مال لگ گیا ہے کسی دکان سے، آپ نے پراپر طریقے سے خریدا ہے اور پھر آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا، وہ تو پھر ایک معاملہ الگ ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے سنن نسائی کے اندر نا، کتاب البیوع چیپٹر ہے، خرید و فروخت کا بیان، سنن نسائی میں آپ چلے جائیں۔ ایک صحابی تھے سیدنا اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گورنر تھے یمن کے۔ ان کو خط لکھا مروان بن حکم نے، جو گورنر مدینہ تھا حضرت معاویہ کا دست راست، اور کہا کہ جی حضرت معاویہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جو شخص بھی اپنا چوری کا مال کسی کے پاس پائے تو وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ زبردستی جا کے قبضہ کر لے اس سے۔ اس زمانے میں کئی ایک چیزیں تھیں، زیورات چوری ہو جاتے تھے، گھوڑا چوری ہو گیا ہے، اونٹ، گائے، یہ تو بندہ پہچان لیتا ہے نا۔ آج بھی آپ دیکھیں جن کی یہ چیزیں ہیں وہ دوسری جگہ بھی آپ باندھ دیں وہ جا کے پہچان لیتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ اگر کسی کو چوری کا مال کسی دوسرے کے پاس ملے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا مال ہے، تو جا کے وہ قبضہ کر لے، وہی اس کا مالک ہے۔ اب یہ کہنے کو تو بڑی اچھی سی بات لگتی ہے، لیکن اس بیچارے نے بھی تو کسی سے خریدا ہے نا، وہ چور تو نہیں ہے۔ چور ہوتا تو اس کو پکڑ کے پھر قاضی کے حوالے کریں، چور نہیں، چور نے بیچا اور بیچتے بیچتے 3-4 جگہوں سے کسی جگہ پہنچ گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ تو حضرت اسید کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے مروان کو جوابی خط لکھا اور ان کا کہ حضرت معاویہ کو بتا دو میں ان کا یہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم اپنی چوری شدہ چیز کسی شخص کے پاس پاؤ اور وہ جھوٹا شخص بھی نہ ہو، بے ایمان آدمی نہ ہو، اس بیچارے کے ساتھ بھی یعنی کہ دھوکا ہو گیا، اس نے کہیں سے خریدا ہے، تو تم اس سے وہ چیز پیسے دے کے خریدو گے، کیونکہ آلریڈی اس نے تو پیمنٹ کی ہوئی ہے، اگرچہ چیز تمہاری ہے لیکن اس نے تو خریدی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ عدل کا بھی تقاضا یہی ہے۔ یا پھر تم چور کی تلاش کرو، جو میں نے کہا کہ چور کی تلاش کریں، اس کے اوپر ظلم تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خط مروان کے پاس آیا تو مروان نے حضرت معاویہ کو لکھ دیا کہ یہ تھوڑا ہی گورنر تو کہہ رہے بھائی میں نہیں مننا، حدیث یہ ہے۔ تو اب حضرت معاویہ کے پاس حدیث آئی تھی تو ان کو ماننی چاہیے تھی، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ بھائی میری حکومت کے اندر میری مرضی چلے گی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ ملوکیت اور خلافت کا فرق ہوتا ہے۔ ایک نئی حدیث آج ہم نے مارکیٹ میں آپ کو پیش کی ہے، اور مروان کو یہ خط لکھ کے واپس کیا
تو اب مروان نے وہ خط جو ہے نا وہ حضرت سید کو بھیجا، وہ بھی صحابی تھے، ظاہر ہے مروان تو بیچ میں تابعی ہے نا، وہ تو ٹکر نہیں لے سکتا تھا. تو حضرت سید نے پھر جواب میں لکھا کہ بھئی میں معاویہ کا حکم نہیں مانوں گا، میں اپنی اس گورنری کے اندر وہ بات کروں گا جو رسول اللہ نے فرمائی، جس کے مطابق ابو بکر، عمر اور عثمان فتوے دیتے رہے، میں معاویہ کا حکم نہیں مانوں گا. یہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے سن نسائی کے اندر، کتاب البیوع چیپٹر کے اندر. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو جلیل القدر صحابہ تھے، جنہوں نے حضور کی صحبت کی ہوئی تھی، وہ کتنے سینسٹیو تھے قرآن و سنت کے احکامات کے معاملے میں. ایک تو یہ پتہ چلا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف آپ کو یہ پتہ چلا کہ ملوکیت کیسی خطرناک چیز ہے کہ انسان جب ملوکیت کے اندر پھنستا ہے تو اس کا خمار انسان کے دماغ پہ کیسا چڑھتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے. اب ہمیں تو لوگ کہتے ہیں یار جب سے مجھے جناب وہ رفع دین کی حدیث پتہ چلی تو میں نے رفع دین شروع کر دیا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ حدیث پتہ چلی تو میں نے یہ شروع کر دیا، پہلے تو میں یہ کرتا تھا. اور آپ یہاں ملوکیت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور ابو بکر، عمر، عثمان نے اس کے مطابق فتوا، اور اس صحابی کو پتا تھا حضرت علی کے نام سے چڑھ جائے گا، حضرت علی کا نام نہیں ہے اس میں. انہوں نے کہا ہے پھر چڑھ جائے. انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان بھی دے مطابق فتوا دے رہے کہ بھئی جو چوری شدہ مال جس مالک کا ہے وہ کسی کے پاس بک کے آیا تو وہ اس شخص سے خریدے گا یا چور کی تلاش کرے گا. اس سے کیوں چھین لے گا؟ اس کے ساتھ تو پہلے دھوکا ہوا ہے. یعنی پہلے ایک بندے کے ساتھ ہاتھ ہوا، اب آپ دوسرے کے ساتھ خود کرنا چاہتے ہیں. جس کی چیز چوری ہوئی اس کے ساتھ تو ہاتھ ہوا، جس بیچارے نے خریدا ہوا ہے وہ ایک دوسرے بندے کے ساتھ بھی اب آپ ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی یعنی نشے لوگوں کو چڑھتے ہیں پالیٹکس کے اندر. آپ کو پتا ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی جب آئے تھے، انہوں نے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا کہ جو کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں نا تو وہ مکان انہی مکانوں کے پر وہ قبضہ کر لیں، کیونکہ مالک کے مکان کے پاس تو آلریڈی اپنا مکان موجود ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی کتنا بڑا ظلم مصیبت ڈال دی ہے. یعنی اور اسی وقت سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے کہ لوگ کرایہ داروں کو جب گھساتے ہیں تو کتنی گارنٹیز اس میں لیتے ہیں کہ یار اس کو نکالنا مصیبت نہ ہو جائے. ایک تو ہے نا کہ کرایہ نہیں دے گا، وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ نکلنے سے انکار کر دے تو پھر ابھی بھی جہاں پہ بدماش گھس جاتے ہیں تو وہ آپ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، وہ کون نہیں نکلتے. زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ جب سے یہ ایف اے ٹی ایف کا چکر آیا نا اور دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے اسلام آباد میں تو ایٹ لیسٹ سختی شروع ہو گئی ہے. باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا. اسلام آباد میں تو آپ کوئی بھی کرایہ دار اس طرح خود نہیں رکھ سکتے. کرایہ دار کو آپ نے جا کے اے سی کے سامنے، اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کے جائے گا، اس کو پھر اس لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی لے کے جانا ہے، وہاں پہ اس کی لائیو اس وقت یعنی ریئل ٹائم تصویر کھینچی جائے گی اور ایک ڈاکومنٹ ہے جو کمپیوٹرائز نکلتا ہے، وہ فل ہوگا جس پہ اس کی تصویر، شناختی کارڈ، پورا اس کا آبائی علاقہ، وہ کیا کرتا ہے، سب کچھ. اس کے بعد آپ مکان اس کو دیں گے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ مصیبت اب ختم ہو گئی کہ اگر کسی کے مکان کے اندر آ کے کوئی دہشت گرد یا کوئی چوری چکاری کرنے والا گینگ آ کے آباد ہو گیا تو پہلے مالک مکان کو پکڑتے تھے. اسلام آباد میں اب یہ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. وہ جو کچھ بھی نکلے گا مالک مکان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس نے تو وہ اپنے کرایہ دار کو پروڈیوس کیا ہے گورنمنٹ کے سامنے. اب گورنمنٹ کا کام تھا نا کہ اس کا شناختی کارڈ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ خود جو ہے وہ 2 نمبر بندہ ہے یا نہیں ہے. یہ اب مالک مکان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اور تا وقت ہے کہ وہ جب تک وہ اس کو بدل نہ لے اپنے کرایہ دار کو، وہ ایک ڈاکومنٹ ایک دفعہ ہی بنانا پڑتا ہے، وہ بے شک اب 10 سال چلائیں. تو یہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر ایک اچھی چیز آئی ہے اس حوالے سے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.